کی برکتیں حاصل کی؟ حجر اسود کو چومنے کا فیض حاصل کر لیا؟ محفوظ کر لیا؟ روضہ رسول کی زیارت کا جو برکتیں تھی وہ محفوظ کر لی؟ نہیں کی۔ اگر وہ محفوظ کرتا، حاصل تو ہوئی اسے، لیکن وہ محفوظ نہ کر سکا۔ اگر محفوظ کر سکتا، اگر وہ برکتیں سنبھال سکتا تو واپس گیا تھا بے نمازی، جب وہ واپس آتا تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا، 5 کی بجائے 6 نماز تہجد بھی ادا کرتا۔ آج یہ برکتیں ہیں جلوس میلاد پر، محفل میلاد پر، تو ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سیاکار ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے، ایک گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں۔ کم از کم اتنا تو ضرور کر لینا چاہیے کہ ہے تو گناہگار ہے، خطاکار ہے، کوئی ایک گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں۔ جب ہم یہ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال محفل میلاد کی برکتوں سے ہمارا سینہ روشن و منور رہے گا، اور محفل میلاد کی برکتیں تب بھی محفوظ ہو سکیں گی کہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، ہمارے ادراک و شعور میں تبدیلی آئے، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جائے، ہماری آنکھوں کی بصارت میں تبدیلی آ جائے، ہماری اس قوت سماعت میں یہ پاکیزگی نصیب ہو جائے، ہماری آنکھوں کو پاکیزگی نصیب ہو جائے، ہمارے ذہن کو بھی پاکیزگی نصیب ہو، باطن کو بھی پاکیزگی نصیب ہو۔ میلاد والا نبی دنیا میں آیا تو پوری روح زمین کو پاکیزگی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ شریف کو پاکیزگی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ 360 بتوں سے پاکیزگی ملے کہ نہیں ملی؟ یہ میلاد کا صدقہ ہے۔ میلاد والا نبی آیا، جو اعلان لیا اردو مسجداں و طہورا، میلاد والے نبی دنیا میں آیا، قدم رکھا، اللہ نے زمین کا ذرہ ذرہ پاک اور صاف فرما دیا۔ اب عبادت کے لیے عبادت خانے میں اگر دور ہے تو اجازت ہے، یہاں نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ دو۔ یہ نبی کے میلاد کا صدقہ ہے، نبی کا میلاد کا صدقہ ہے۔ ایک وقت ہے حضرت عبداللہ بن قحافہ، صرف عبداللہ ہے، آپ کو ذہن میں نہیں آیا میں کس کا نام لے رہا ہوں، کیوں کہ وہ عبداللہ تھے اس وقت۔ اب کیا ہوا؟ میلاد آیا اور آمنہ کے لال کی نگاہ پڑی، آمنہ کے لال کی نگاہ پڑی، فرمایا عبداللہ تو عبداللہ ہی ہے، لیکن آج کے بعد تو حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے اصل؟ حضرت یہی نام ہے نا، حضرت عبداللہ بن قحافہ تو آپ کے والد کا نام ہے۔ ایک وقت تھا، ایک انسان تلوار لے کر گھوم رہا تھا، میں اسلام کو ختم کروں گا، بانی اسلام کو ختم کروں گا، اسلام کی شمع بجانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ جانا چاہتا ہے، یہ میرا ارادہ ہے۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب نبی کے چہرے کو دیکھا، نبی کی نگاہ پڑی، فرمایا تو اسلام کی شمع بجھانے کے لیے آیا ہے، میں تو اسلام کی شمع تیرے سینے میں جلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو فاروق اعظم بن گئے۔ نگاہ مصطفیٰ پڑی، عثمان تھے، لیکن جب نگاہ مصطفیٰ پڑی ذوالنورین ہو گئے۔ پھر حضرت علی تھے، جب نگاہ مصطفیٰ پڑی حیدر کرار بن گئے، شیر خدا بن گئے، امام المشارق والمغارب بن گئے، حل المشکلات والنوائب بن گئے، الغالب علی کل غالب بن گئے۔ یہ میلاد کی برکتیں ہیں، یہ میلاد کا فیض ہے۔ لیکن میلاد کی برکتوں کو سنبھالنے کے لیے، میلاد کے انوار و تجلیات کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ محنت درکار ہے۔ ایمان کی برکتیں سنبھالنے کے لیے، میلاد کی انوار و تجلیات کی حفاظت کرنے کے لیے جلتے ہوئے گولوں پر بھی لیٹنا پڑتا ہے۔ ایمان اور اسلام کی برکتیں محفوظ کرنے کے لیے تپتی ہوئی ریت پر بھی لیٹنا پڑتا ہے۔ جب ہم تپتی ہوئی ریت پر لیٹیں گے، اسلام کی خاطر اذیت برداشت کریں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا جب قبر میں جائیں گے تو حساب و کتاب تو ہوگا، لیکن جب فرشتے پوچھیں گے یہ نورانی چہرے والے کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، ہم تو یہی عرض کریں گے یہ تو وہی نبی ہے کہ جن کا میلاد ہم دنیا میں منایا کرتے تھے۔ لوگ کا مینو آن ڈرایا، رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اس نے آمنا
کہتے مونگے کملی کالی. جب اسی طرح جب ہم میدان محشر میں جائیں گے، پلسرات ہے، بھیانک ماحول ہے، ڈراؤنا ماحول ہے، لیکن علامہ غزالی صاحب نعرے لگا رہے تھے، ہم سے لگوا رہے تھے، تو نعرے لگوا رہے تھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کے نعرے لگوا رہے تھے. اگر یہ نعرہ ہماری زبان پر پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، رات کو سوئیں پھر بھی نعرہ لگائیں، رات کو نیند آئے پھر بھی نعرہ لگائیں، اٹھیں پھر بھی نعرہ لگائیں، رات کو سوئیں تو جھوٹ بولتے ہوئے نہ سوئیں، رات کو سوئیں تو نماز عشاء چھوڑتے ہوئے نہ سو جائیں، رات کو سوئیں تو اس طرح میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے سینے میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جب نبی کو یاد کرتے کرتے سو جائیں گے، یہ نعرے ہماری زبان پر پختہ ہو جائیں گے، پھر قیامت کا دن ہوگا، بھیانک ماحول ہوگا، ڈراؤنا ماحول ہوگا. پھر کیا ہوگا کہ غلامان احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ قیامت کے دن بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ.